السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ العلم کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا قاری صاحب۔ آج کا ہمارا تربیتی سبق ہے وضو کا مسنون طریقہ۔ پیارے بچوں، صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک اور صاف اونچی جگہ پر بیٹھیں۔ قبلے کی طرف منہ کر لیں تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کونیوں سے اوپر تک چڑھا لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پھر 3 مرتبہ کلی کریں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لیں۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھوئیں۔ منہ پر پانی سے زور زور سے نہ ماریں، بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھوئیں۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں۔ پہلے دایاں ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا مسح کریں، پھر ہلکا سا گردن کا مسح کریں۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پاؤں دھونے چاہیے اور انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیانی حصہ خشک رہ جائے اور وضو ناقص رہ جائے۔ نیز جو مرد یا عورت ہاتھ اور پیروں میں انگوٹھی یا چھلے پہنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انہیں ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے والے حصے پر پانی پہنچ جائے۔ اگر ان کے نیچے والے حصے پر پانی نہیں پہنچا تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ دوسرے سخت زیور اور جسم سے لگی چوڑیوں کا ہے، ان کو بھی ہلا لینا چاہیے۔ اسی طرح نیل پالش اتار کر وضو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔